تریاق ہے، جدوار خطائی یہ تریاق اس کو کہتے ہیں جو زہروں کے اثر کو زائل کرے۔ دو عدد چیزیں ہیں، زعفران اور جدوار خطائی، یہ دونوں چیزیں ان کا کمبینیشن بنتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور اس کے فوائد بتا دوں گا۔ زعفران کو تو ہر بندہ جانتا ہے، جدوار خطائی بھی ہمارے اتباع کرام حکماء حضرات عام لوگ جانتے ہیں، لیکن جو طب سے ریلیٹڈ ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، لیکن آج میں بتا بھی دوں گا، دکھا بھی دوں گا، پہچان بھی کرا دوں گا۔ ان دونوں چیزوں کے جو وصف اللہ نے بنائے ہیں آپ دنگ رہ جائیں گے، اور جو میرا دوست ہے وہ بہن بھائی اگر بنائے گا نا، اگر اس کو فائدہ نہ ہو تو وہ دوائی مجھے سینڈ کر دے اور مجھ سے اپنا بل بھیج کے پیسے لے لے، میں انشاءاللہ دینے کو تیار، پر محنت آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ پہلے تو دوائیوں کی پہچان کرا دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس سبھی کو پتا ہوگا یہ کیا ہے، زعفران ہے، یہ کشمیری زعفران ہے، ایرانی نہیں ہے۔ یہ زعفران ہے، مقدار مطلب آپ کو کیا بتاؤں کتنی، یہ جدوار خطائی ہے، یہ جدوار خطائی ہے۔ دوست آپ پہچانتے ہوں گے، نکال کے بھی دکھا دیتا ہوں، یہ جدوار خطائی ہے۔ ان دونوں کا وزن اس طرح ہے کہ زعفران اگر 1 گرام ہے تو جدوار خطائی جو ہے نا وہ 3 گرام چاہیے۔ ان کا کمبینیشن یہ ہے، 1 حصہ زعفران، 3 حصے جو ہے جدوار خطائی۔ اور کرنا کیا کیا، یہ کس لیے ہے، یہ کس علامت کے لیے ہے، کس وبا کے لیے ہے؟ یہ ہے گھبراہٹ کے لیے، بے چینی کے لیے، بے خوابی کے لیے۔ سنتے جائیے ذرا اور لکھتے جائیے، اگر سمجھ نہ لگے تو دوبارہ آپ سن سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں کتنا کام کرتی ہیں، یہ گھبراہٹ کے لیے ہے، یہ بے چینی کے لیے ہے، یہ بے خوابی کے لیے، جن کو نیند نہیں آتی، بے سکونی ہے، جن کو جو 24 گھنٹے اس میں پتہ نہیں کی ہو جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا، یہ ان لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ اس کا کام کیا ہے، یہ تریاق ہے، جدوار خطائی یہ تریاق اس کو کہتے ہیں جو زہروں کے اثر کو زائل کرے۔ باڈی میں جتنی بھی زہر ہیں، اگر وہ پوائزن کھا لیتا ہے تو جدوار خطائی اگر اسے یوز کروائی جاتی ہے تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ جدوار خطائی جو ہے یہ تریاق ہے، زہر کا اینٹی بایوٹک ہے جس کو آپ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو کمبینیشن یہ مفرہ ہے، دل کو مفرہ کرتا ہے۔ جن کے دل خوش نہیں ہیں، کھانے کو دل نہیں کرتا، گھومنے کو دل نہیں کرتا، اکیلا بیٹھنے کو دل کرتا ہے، چڑچڑے ہو گئے ہیں، جو کٹ کے رہ گئے ہیں، ان کے لیے، جن کا دل بالکل مردے کی طرح ہو گیا، ان کے لیے بہترین چیز ہے مقوی اعضائے رئیسہ۔ اعضائے رئیسہ کہتے ہیں دل، دماغ، معدہ، جگر، کڈنیز، یہ جو خاص اللہ نے جو اسیسریز لگائی ہیں نا، یہ اعضائے رئیسہ ہے، رائس آپ سمجھتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ مقوی اعصاب ہے، یہ مسکولر سسٹم کو، آپ کے پٹھوں کو طاقت دینے والی چیز ہے۔ کوئی کمزور اگر استعمال کرتا ہے تو کمزوری کا یہ علاج ہے زعفران، اور جدوار خطائی یہ اس کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ کمر درد کے لیے بڑی زبردست چیز ہے۔ بہت شکریہ صاحب، تھینک یو۔ کمر درد کے لیے یہ بہترین چیز ہے، اور بلغمی بخاروں کے لیے، نزلہ، زکام، بلغم، ریشہ، بخار یا ٹی بی آگے اس بخار کا بگاڑ جو ہے وہ ٹی بی ہے، ٹی بی کے لیے بڑی زبردست ہے۔ اور جن کو نزلہ زکام رہتا ہے ان کے لیے ایک گفٹ اللہ نے بنایا ہے۔ یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ ایک فارمولہ بناؤ جو قدرت نے بنایا ہے، اور 100 مرضوں پہ آپ آزماؤ، پورا ہوگا۔ اور جو وسواس والے لوگ ہیں، جن کے تفکرات بہت زیادہ آتے ہیں، خوف رہتا ہے 24 گھنٹے مائنڈ میں یہی رہتا ہے، کوئی خوف، کوئی بری خبر کا جیسے انتظار رہتا ہے، یہ کن پٹیوں پہ سٹریس، آنکھوں پہ بوجھ، یہ ایسے مریضوں کے لیے زبردست ہے۔ پھر کلنج کے لیے، فالج کے لیے، لکوے کے لیے، راشا، جن کے یہ جو راشا مورثی ہے، جو خاندانی ہے، اس کے لیے نہیں، جو عارضی کسی کو ہو جاتا ہے، جسم آپ کا ببلنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، گردن یا ہاتھ کا کوئی حصہ یا پوری آپ کی باڈی، تو اس کے لیے یہ بہترین زبردست کمبینیشن ہے۔ اور پھر آج کل کیا ہو رہا ہے میں بتانا چاہتا ہوں، خفقان قلب، دل کا ڈر جانا، خوف ہو جانا، 24 گھنٹے اپنے آپ کو پہلے آپ شیروں کی طرح تھے، پھر آپ نے اپنے آپ کو گیدڑ بنا لیا، ایسے ان کے لیے بہترین ہے۔ اور لاسٹ پہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، یہ لوگوں کو بتائیے گا بھی، دیجیے گا بھی۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے پیشاب کھل کے نہیں آتے، میل اولڈ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو 70 to 80 ہیں، جن کو پیشاب کھل کے نہیں آتا، تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے جی غدود بن گئی ہے، تو اس کو ڈرلنگ کروائیے۔ جن دوستوں کو بندش بول یعنی پیشاب رک کے آتا ہے، کھل کے نہیں آتا، جن کی پیشاب کی نالی تنگ ہو گئی ہے، ان لوگوں کو میں نا
راہ اللہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس چیز کو بنائیے، استعمال کیجئے، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کو پیشاب کی وہ گلینڈ کا آپریٹ نہیں کروانا پڑے گا۔ جن جن دوستوں کو ڈاکٹر نے گلینڈ کا آپریٹ ریکمینڈ کر دیا ہے، میرے دوست ڈاکٹر بھی سن رہے ہوں گے، میرے دوست حکماء بھی سن رہے ہوں گے، میں نے ہزاروں تو نہیں لیکن سینکڑوں میں ایسے مریض ہیں۔ شکریہ سجیل، مہربانی۔ میں نے ایسے لوگ مطلب دیکھے، میں نے ایسے لوگوں کو دی جن کو کہا گیا کہ آپریٹ کروا لیں، آپ کے گلینڈ بڑھ گئے ہیں، آپ کو پیشاب اس لیے نہیں آ رہا، جب گلینڈ کا آپریٹ کروائیں گے آفٹر وہ آپ کو کہیں گے آپ کو کینسر ہو گیا، 2-3-4 مہینے بعد کہہ دیں گے، تو پھر لا علاج کر کے آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ اس ویڈیو کو اس لیے زیادہ شیئر کیجئے کہ جن کا کہہ لیں کہ یورین کے پرابلم ہے، پیشاب کھل کے نہیں آتا، نالی تنگ ہو گئی ہے، وہ اس کو بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ استعمال کیسے کرنا ہے؟ یہ آدھا گرام یعنی ایک دال کے دانے جتنا صبح و شام دودھ سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل چاہے دودھ میں اولیو آئل کا 1 چمچ یا دیسی گھی کا 1 چمچ آپ ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ کسی عام انسان کی چیزیں بنی ہوئی نہیں، تو جو اللہ بناتا ہے اپنے بندوں کے لیے یہ چیزیں کاسٹلی ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن ہم جب ہاسپٹل ڈاکٹرز کے پاس حکیموں کے پاس جاتے ہیں تو بہت زیادہ پیسے لگا لیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے۔ آپ جن کو یہ پرابلمز ہے، ویڈیو آپ ریوائنڈ کر کے ضرور سنیے گا۔ یورین کی پرابلم ہے، تنفس کے معاملے میں یہ کام کرتی ہیں، کمزوری جن کو ہے، یہ مردانہ مقوی دوائی بھی ہے، محرک بھی ہے، یہ یوز کر سکتے ہیں، بنائیں۔ اور مطلب اگر تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان نہیں کیا تو یہ دوائی آپ کے لیے آب حیات ہے۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے نقصان کیا تو پھر یہ دوائی آپ کو کام نہیں کرے گی، پھر آپ کو ٹریٹمنٹ کروانا پڑے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جد و خطائی اور زعفران دونوں کا یہ کمبینیشن ہے۔ زعفران جو ہے 1 حصہ ہے، جد و خطائی جو ہے یہ 3 حصہ ہے۔ اس طرح اس کا کمبینیشن 2 حصہ رکھ لیں، 3 حصہ رکھ لیں، اور دال کے دانے برابر اس کی خوراک ہے۔ صبح و شام کھانے سے گھنٹہ بعد دودھ کے ساتھ استعمال کیجئے۔ کسی بھی مرض میں استعمال کریں گے تو مجھے دعاؤں میں انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے۔ اور کسی دوست نے اگر یہ دوائی بنائی اور اس کا دوائی کا مطلب خرچہ ہو گیا اور آرام نہیں آیا، وہ پیسے یہاں مجھ سے وصول کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں جا کے بہت مشکل ہو جائے گا۔ مجھے دوائی بھیجیں، میں آپ کو انشاءاللہ دوں گا۔ آپ لوگ کے میسج پڑھوں گا انشاءاللہ فضل اللہ۔ نہیں ابھی تو سمن خان بیٹے ابھی نہیں، ابھی تو میں دبئی سے تقریباً 2 ویک پہلے آیا ہوں۔ انشاءاللہ بفضل اللہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کی بات کریں۔ ابھی کراچی اور اسلام آباد کے ٹور کا پلان ہے، انشاءاللہ اللہ کامیابی دے، صحت دے، تندرستی دے، رمضان سے فارغ ہوئے، دل چاہتا ہے دوستوں کو ملے انشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی اب کلینک کا جو ٹائم ہے نا بڑھا دیا گیا ہے، یہاں پہ اب تھوڑا سا کام وسیع کر دیا گیا ہے۔ بانجپن کا کام بہت زیادہ، مطلب لوگ بہت زیادہ مریض آ رہے ہیں، بے اولادی کے مریض بہت زیادہ ہیں، اس لیے نکلا نہیں جا رہا۔ تو سمن خان جب بھی بیٹے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا پلیز، تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو سکے۔